الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم لخمس نطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ علی کے بیٹے کی آمد پہ اور کیا لکھوں، علی کی بیٹے کی آمد پہ اور کیا لکھوں، خدا کے دین تجھے زندگی مبارک ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور کی اسکرین سے 10 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات، اور آج ہم اپنا مقدر چمکائیں گے اس کریم، اس رحیم ابن رحیم ہستی کے بارے میں ذکر خیر کر کے کہ وہ ذات جو اپنے نانا کے آغوش میں پلی ہے، جن کا بچپن مدینہ طیبہ میں گزرا ہے، جن کے گھر میں ان کو قرآن کی لوریاں دی گئیں، جو اپنی شہادت کے ترانے سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، جن کے بابا سخاوت کے دریا تھے، امام الاولیاء تھے، جن کی بھائی امام حسن ہیں، جن کے بابا مولا علی مشکل کشا ہیں، جن کے گھر سے مشکل کشائی ہوتی ہے، جن کی والدہ اماں جی پاک کے نام نامی سے دعاؤں کو قبولیت بخشی جاتی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں پر میثم، بوذر اور سلیمان علم کی خیرات لیتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں پر سوال کرنے والے کو زمانے بھر کا آقا و مولا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ کوئی روٹی مانگنے آ جائے تو اسے اونٹ کی قطار عطا کر دی جاتی ہے۔ اور آج اس ہستی کا ذکر خیر کر کے اپنا مقدر چمکائیں گے جو ذات راکب دوش نبی ہے، امام حسین کا ذکر کر کے اپنا مقدر چمکائیں گے۔ میرے امام نے اپنی شہادت کو پیش کیا، میرے امام نے حق کا علم بلند کیا، یزیدی کے خلاف آواز بلند کی، اور اپنے نانا کے دین کے اندر نئی روح پھونکی اور اس دین کو بچایا۔ اور آج جو دین ہمیں اس حال میں جو نظر آتا ہے، اگر ہر لمحہ ہم یہ صرف تسبیح کرتے رہیں کہ اے مولا حسین تیرا شکر ہے، تو خدا کی قسم شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ احسان ہم جو انہوں نے احسان کیا ہے اس کا کبھی بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری کوشش ہے اسکرین سے آج ہم آپ کے سیرت پاک کے حوالے سے بات کریں، شہادت کے جو اسباب تھے ہم نے کل اس پہ ذکر خیر کیا، آج ہم بات کریں گے کہ مولا جب تشریف لاتے ہیں اس نینوا میں، اس وادی طوٰ میں جب تشریف لاتے ہیں، اس کرب و بلا کو جب عزت و تکریم بخشتے ہیں، اسے کربلا معلیٰ بناتے ہیں، تو اس کربلا میں جہاں پہ آپ کے بھائی عباس علمبردار بھی اپنی شہادت کو پیش کرتے ہیں، اختیار ہونے کے باوجود، ناظرین کرام اختیار ہونے کے باوجود رضائے مولا پہ راضی ہو جائیں، اسے کہتے ہیں حسین۔ دنیا داری کا دستور ہے، کچھ مل جائے تو انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، لیکن یہاں رضائے مولا پہ راضی ہیں، یہ خانوادہ رسول ہے، یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں کہ بیدم وارسی نے کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خرم نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو آج ہم اس نینوا، اس وادی طوٰ، اس کربلا کے اندر میرے امام کی شہادت جس طرح پیش کی، اور میرے امام کو شہید کرنے والے مورخ لکھتے ہیں تاریخ میں کہ اپنے جب تیر چلاتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیر چلاتے تھے۔ وہ کلمہ گو تھے، انہوں نے بھی چہرے کلمہ گو ہونے کے ناطے انہوں نے اس جیسے بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کے مقدر میں ضلالت تھی، ان کے مقدر میں جہنم تھا۔ پتہ یہ چلا کہ چہرے پر داڑھی ہو، سر پہ دستار ہو، زبان پر حدیث کی اگر بات ہو، لیکن اگر آقا مولا کا نام دل سے نہ لیتا ہو، روپ ڈھال لینے سے کردار اس طرح کا نہیں ہو جاتا۔ آج بہت سارے پہلوؤں پر بات کریں گے کہ کربلا کا میدان کیا درس دیتا ہے، مولا کی شہادت میں کیا درس دیتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے امام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا ان کا بھی ذکر کریں گے، تاکہ تاریخ جو ہے جہاں پر حسینیت کا چرچا ہوتا رہے گا تو اس وقت تک ہم یزید پہ لعنت بھی کرتے رہیں گے، اور اس دور میں بھی ہم یہ بات کریں گے جو ہمارے کام ہیں کہ ہم مولا نے جس فکر کے لیے، جس کی وجہ سے مولا نے یزید کی اسے نفرت کی، وہ فکر کیا ہے، مولا کا کردار کے حوالے سے بات کر کے اپنا مقدر چمکائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے۔ آج پینل میں ہمارے ساتھ کون کون ہیں؟ آل نبی اولاد علی سید سکندر رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔
اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ صوفیزم پہ جب بھی بات کرتے ہیں، یہ خطہ صوفیہ کا خطہ ہے، شہر لاہور داتا حضور کی نگری ہے، اور یہاں پر ایک صوفی کا جب ذکر کرتے ہیں تو حضرت واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے خانوادے سے ان کے صاحبزادہ کاشف محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو بھی آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت ہی سادہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، علمی شخصیت ہیں، حضرت علامہ مولانا مبشر رحیمی صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں علماء کونسل لاہور کے۔ آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، قبلہ کے کربلا کا میدان، وادی طویٰ، نینوا کی سرزمین، جسے مولا نے کربلا معلی بنایا۔ ہم کل اسباب پہ جب بات کر رہے تھے، اور مولا کربلا میں آتے ہیں، خیمے گاڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر رات کے وقت مولا بلاتے ہیں، رفقائے حسین آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چراغ بجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تاکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں حسین کی شہادت سے غرض ہے، تو صبح ہوگی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون کہاں گیا، تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ لیکن رفقائے حسین نہیں گئے، ان میں صحابہ اکرام کی بھی اولادیں موجود تھیں۔ تو میں چاہتا ہوں وہ ذرا واقعہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ طیبی صاحب، بہت خوبصورت۔ اس سے کربلا میں آنے سے پہلے ایک مقام ہے جس کو مقام عظیم کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے اندر امام حسین علی مقام جب اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جانثاران کے ساتھ جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا، تو امام علی مقام کو وہاں پر قیلولہ کرنے کا موقع ملا۔ تھک چکے تھے، مکہ سے نکلے، سفر آپ کے سامنے کل ہم نے اسباب پر مکمل گفتگو کی تھی، تو مقام عظیم پر آ کر رکتے ہیں اور کچھ دیر قیلولہ کرتے ہیں۔ جب قیلولہ کرتے ہیں تو امام علی مقام نے خواب میں کیا دیکھا؟ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں تڑپ کر اٹھ جاتے ہیں۔ تو جب ان کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام ان کے پاس آئے، اے بابا جان کیا ماجرا ہو گیا، کیا آپ نے دیکھا؟ تو امام علی مقام تڑپے اور ان کو گلے سے لگایا، اور اپنے رفقا کو بلایا، اپنے دوستوں کو بلایا، اپنے جانثاران کو بلایا، کہا میں پھر حسین ہو کر آپ کو موقع دیتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ تمہیں کوئی پرابلم آئی ہے، اگر میرے ساتھ تمہیں کوئی ایسا لگا ہے کہ تم مقصد تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تو تم پلٹ سکتے ہو، تم بے شک میرے ساتھ شہادت کے لیے جا رہے ہو۔ تو ان کا عزم اتنا بلند تھا کہ امام حسین نے اپنا خواب کیا سنایا مقام عظیم پر جب وہ رکے۔ تو خواب میں کیا بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ارض نینوا ہے، وہاں پر کچھ نوری مخلوقات آ چکی ہیں، جس میں جنات بھی ہیں، جس میں ملائکہ بھی ہیں، اور وہ بار بار میرا ندبہ اور نوحہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس جگہ پر اپنے بالوں پر بچھا رہے ہیں کہ اے ارض نینوا، اے غریب کربلا، آپ یہاں پر نہ آئیے، اس جگہ نے آپ سے خون مانگنا ہے، لیکن میں رب کی رضا کے لیے حسین ابن علی ہوں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں نے تو جانا ہے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، آپ کے ساتھ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علی مقام نے اپنے اس جگہ کو جلدی کی، یعنی بجائے کہ حسین علیہ السلام وہاں پر کمزور پڑ جاتے، تو خواب کے بعد تیزی کی کہ میرے خدا نے مجھے قربانی کے لیے چنا ہے، اور جس مقصد کے لیے میرے نانا نے پیش گوئی کی تھی، میرے بھائی حسن نے پیش گوئی کی تھی، میرے نانا رسول نے جو پیش گوئی کی تھی، اس مقصد پر میں جا رہا ہوں، اور ایک عظیم مقصد پر جا رہا ہوں۔ تو ان کے جانثاران جتنے تھے ان کو پتا تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گریہ و ماتم نہیں کرنا چاہیے، اپنے جسم کو نقصان نہیں دینا چاہیے۔ تو میں یہاں پر ایک فکر کو بلند کروں گا کوہ نور چینل کے اندر کہ امام حسین کے جو رفقا تھے ان کو پتا تھا کہ ہم نے شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کرنا ہے، کیوں نہیں چھوڑ کر گئے؟ اپنے جسم کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ پتا چلا کہ اپنا خون، اپنا مقصد بہت
جو ہے وہ پست ہے، اور امام حسین کا جو مشن ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو پیغام ملتا ہے، آپ کا جو سوال ہے اس کے مطابق ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے عزم پر ڈٹا رہے اور اس کو پتہ ہو کہ میرا مقصد حسین ہے، اور میں نے جان نثار اگر میں نے اپنی جان قربان کرنی ہے تو اس کا مقصد عظمت رسول کے لیے ہے، عظمت دین کے لیے ہے، اور عظمت حسین کے لیے ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی پیغام حسین ہے۔ اور جس طرح ذکر کر رہے ہیں سکندر صاحب، کیا کہیں گے صفدر صاحب کہ آج کے تعلق سے صوفیہ جب اس واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، صوفیہ کے مجالس میں جب امام علی مقام کا ذکر خیر ہوتا ہے، جس طرح حضرت واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر خیر فرمایا، اور میں چاہوں گا ان سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کس طرح واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ذرا ایک صوفی کا انداز جو واقعہ کربلا کا ہے وہ کیا ہے، بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار والد صاحب نے فرمایا کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک داستان بھی نہیں ہے صرف، بلکہ اس خیال میں ڈھل جانے کا نام ہے کہ وہ خیال کیا تھا امام علی مقام کا کہ جس خیال میں وہ ڈھل گئے اور یہ جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔ وہ خیال بہت قیمتی ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کہ اے دل دامن تھام لے ان کا جو سلطان اولیاء ہیں، اور وہ کون ہیں؟ یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ شوق دگر بجام شہادت ازو رسید، شوق دگر بجام شہادت ازو رسید، شوق دگر ذوق دگر بمستی عرفان اولیاء، کہ اس شہادت نے اولیاء کرام کو ایک شہادت کے اندر بھی ایک نیا لطف دے دیا ہے۔ یعنی کہ شہادت تو چل ہی رہی ہے پہلے سے، لیکن یہ شہادت کا جو مقام آیا ہے، یہ ایسا مقام آیا ہے کہ اس جیسا مقام نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ تو یہ اتنا بڑا مقام امام علی مقام کو جو ہے یہ اس شہادت سے ملا ہے۔ اب سرکار والد صاحب ایک چیز اس کے اوپر بڑی خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں آج ہم جس تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تاریخ ایگزیکٹ وہ تاریخ تو نہیں ہے، آج ہم اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب ہم امام کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یاد منانے والے ہیں، تو پھر یہ سرکار ویسا فرمایت کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو یاد ہے یہ ہمہ حال یاد ہے، یہ جس کے اوپر امام کا غم آیا ہے وہ 12 مہینے ہی اس غم میں رہتا ہے، اس پر اس غم کا نزول رہتا ہے۔ وہ ہیں امام کے جانشین، امام کے ساتھی آج کے دور میں، کہ جو اس غم میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کو یہ غم عطا ہو جائے وہ زندگی میں کبھی کہکہا لگا کے ہنس نہیں سکتا زندگی میں۔ تو یہ جو محبت جن کو عطا ہوئی ہے وہ اپنے ہر پہر میں، اپنے ہر خیال میں اس مقام اور اس یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ وہ اس بات سے باخبر رہتے ہیں کہ یہ کل کو ہم نے جانا ہے کہیں پر، اور اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہیں غم حسین عطا ہوا تھا، تم نے کیا کیا وہاں پر، تو وہاں پر جواب دینے والا یہ موجود ہو اور وہ کہنے والا ہو کہ ہم نے حق گوئی سے کام لیا۔ پہلا سبق کہ حق گوئی یا کلمہ حق کہنے کے لیے آج کے دور میں کوئی بھی چیز درمیان میں آڑے نہیں آ سکتی، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ رشتہ دار آ سکتے ہیں۔ تو امام کی یاد منانے والے وہ لوگ ہیں جو آج کے دور میں بھی، اگر کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں بھی یزیدیت دیکھتے ہیں، ہر دور میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، تو جب ہم اسے ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یزیدیت ہے، یہ یزید ہے اس دور کا، تو اس وقت ہم امام کے ساتھی بننے کو تیار نہیں ہیں،
اس کے خلاف کلمہ حق کہنے میں ہمیں کچھ عذر آ جاتا ہے درمیان میں، تو جہاں پہ عذر آ جائے گا تو وہاں پہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ امام کے ساتھ اپنے تعلق کو جو بیان کر رہے ہیں یہ پھر مکمل بات نہیں ہے۔ مکمل بات تو مکمل ادراک یہ ہے کہ جس بات کے لیے امام علی مقام نے جامع شہادت نوش فرمایا کہ یہ بات ہے کہ یہ حق ہے، بعض صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دو سسٹم کام کر رہے ہیں اس کائنات میں، فار دا سسٹم اگینسٹ دا سسٹم، یعنی کہ ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اور ایک سسٹم ہے جو اللہ کے خلاف والا سسٹم ہے، رحمان کہہ لیں یا دوسری طرف شیطان کہہ لیں۔ تو یہ جتنے بھی اب ماننے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہم اللہ کے سسٹم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے سسٹم کے ساتھ والوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جا کے تو یہ دنیا کا دھیان ہوتا ہے انہیں، اور وہ جو مومن جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی عبادت میں سے وقت نکالتے ہیں کہ چلو کچھ کاروبار بھی کر لیں۔ کتنا دونوں کی ایک اپروچ میں فرق ہوتا ہے۔ تو جو اس خیال میں ڈھل جاتے ہیں ان کے شام و سحر اس کے ساتھ گزرتے ہیں اور وہ امام کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنی زندگی میں اس کا کچھ نہ کوئی نزول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پیغام حسین ہے کہ حق بات کہنا پیغام حسین ہے، اور ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں بھی کچھ ایسے حالات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم وہاں پہ حق گوئی سے کام نہیں لیتے، بلکہ کوئی تیسرا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ کس طرح جان چھوٹ جائے، ہم اس معاملے سے نکل ہی جائیں۔ اگر وہ پستا رہے، وہاں پر ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم ایک طرف یا حسین لبیک یا حسین کی زبان سے تو تکرار کر رہے ہیں، لیکن عملاً ہم وہ ذکر حسین، فکر حسین، سیرت حسین کو اپنی شخصیت پر ہم نہیں اس کو عمل درآمد کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہم قول و فعل سے ہی پیغام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ اس پہ مجھے امام علی مقام کا یہ ایک فکرہ یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا یا موت سے بچنا چاہتے ہیں اور جہنم سے نہیں بچنا چاہتے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ موت سے بچنا چاہتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں بچنا چاہتے، جبکہ جہنم سے بچا جا سکتا ہے، موت سے نہیں بچا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ جس کا فوکس یہاں سے ہٹ کے ادھر کا ہے نا جی، اس کو یہاں پہ کوئی آر نہیں ہوگی، اس کو یہاں پہ کلمہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہوگی۔ جس کا پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے اس کے لیے بات کچھ اور ہے، کہ وہ سرکار والا صاحب کا ایک شعر ہے کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ واہ واہ واہ۔ اب جس کو یہ عشق عطا ہو گیا نا، یہ اہل بیت کا عشق جس کو عطا ہو گیا، وہ اس کے لیے یہاں کی کامیابی نہیں، اس کے لیے یہاں کی نیک نامی نہیں۔ یہی تو ایک بات سمجھائی کربلا نے کہ اکثریت کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، اسلام میں تو کہیں پہ اکثریت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یا یہ اللہ کے سسٹم کے ساتھ ہے یا اللہ کے سسٹم کے علاوہ ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کا انداز، آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا لوگوں سے حسن سلوک، یہ سب باتیں خود سے بیان کریں گی، منہ سے کہنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کا انداز یہ بتائے گا کہ آپ کتنے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ کے راستے پہ چلیں گے۔ اور یہی اگر کوئی شخص کسی سے پیار کرتا ہے، دنیا داری کا ایک دستور ہے، اگر کسی کو بھی محبوب ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے محبوب جیسے کپڑے پہنتا ہے ویسے کپڑے پہنے، محبوب جس راستے سے جاتا ہے اس راستے سے گزرے۔ اور جو امام کا ماننے والا ہے، جو خادم حسین ہے، جو امام کا ماننے والا ہے، عاشق حسین ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو وہ صحیح عاشق حسین اور امام نے جو تعلیمات دی ہوں وہ اس پہ عمل نہ کرے۔ مولانا مبشر رحیمی صاحب یہ حق کی بات کر رہے ہیں اور علماء ہمارے سروں کے تاج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء محراب ممبر کے جو لوگ ہیں، محراب سے ممبر سے جو صدائے حق آتی ہے وہاں پر بھی کہیں تیسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کہیں حق کی بات بیان نہیں کرتے کہ مسجد کی انتظامیہ نکال نہ دے، اور ممبر پہ بات کرتے کہ حسینی کردار اپنانا ہے،
تو اس حوالے سے کیونکہ آپ کا ایک بڑا ماشاءاللہ جہاندیدہ آدمی، آپ سفر بھی کرتے ہیں اس حوالے سے امن کمیٹی کے تعلق سے بھی، تو آپ بتائیں کہ یہ معمہ کیا ہے کہ لوگوں کو درس اب حق کا کئی علماء دیتے ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کچھ معاملات، لیکن جب بات کہیں حق کی کرنی پڑے وہ کمیٹی کے ڈر سے بات نہیں کرتے. تو یہاں پہ پیغام حسین، فکر حسین ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحسن والحسین شباب اہل الجنہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ نے طیبی صاحب بہت اچھی بات کی ہے. الحمدللہ میں جنوبی پنجاب کی طرف دورہ کیا اور آپ نے دیکھا الحمدللہ یہی سب کو درس دیا کہ جو حق کی بات ہے، اصل حق کی بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، کربلا کی. اور دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حق کی بات کی. اکثر جو علماء اکرام ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں اور تربیت بھی یہ دی جاتی ہے. اب بہت کم ہو چکے ہیں، مثلا 100 میں سے 10% ایسے لوگ ہوں گے، لیکن ہمیشہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کی بات کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق کا درس دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حق کا درس دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گٹی دی ہو اپنی لباب مبارک حضرت امام حسین کو، اس نے بھی حق کا درس دیا. اور یقین جانے یہ کربلا کے اندر آپ نے شہادت نوش کی اور یہ شہادت ایسی شہادت ہے، یقین جانے اس کی قربانیوں سے ہمیں اسلام ملا ہے، اس کی قربانیوں سے ہمیں دین ملا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حق کی بات کریں. بندگان حق ہیں، وہ تو خاندان حق ہیں، اہل بیت رسول ہیں. تو یہ جو درس انہوں نے دیا ہے تو یہ ان پہ بھی تو لاگو ہوتا ہے نا. میں نے عرض کیا کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک کمیٹی کے ڈر سے وہ اپنی بات بدل دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو نمائندے بن کے، لیڈر بن کے آگے آتے ہیں نا، کہ وہاں سے لوگوں کو درس دیتے ہیں، خود کیوں نہیں عمل کرتے اس پہ؟ کیونکہ کمیٹی والے جو حضرات ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حق دیں. آپ خود حساب لگائیں. اس بار بھی الحمدللہ سوشل میڈیا میں اکثر جو جمعے ہوتے ہیں وہ لائیو ہوتے ہیں، تو اس میں اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حق کی بات نہ کرے، حتیٰ کہ اختلافی بات نہ کریں، لیکن جو حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے، وہ اکثر بیان ہوتا ہے. دس محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس خانوادہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے در پر فرشتے آتے ہیں اور اس در سے خیرات محبت پاتے ہیں. ہم اس خانوادہ رسول کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جب سرکار نماز پڑھاتے ہیں میرے امام کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں اور سرکار اپنی تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں. تو اہل محبت نے کہا کہ اس وقت جب سرکار تسبیحات بڑھا رہے تھے تو میرے امام نے کہا کہ نانا جان فکر نہ کیجئے، آج آپ کا سجدہ طویل ہوا ہے، تسبیحات بڑھ گئی ہیں. میں حسین ابن علی نینوا کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں 72 تن اپنے شہید کروا کے آپ کی دین کو بچاؤں گا. اور جہاں پہ جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں، خانوادہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے جن سے نجاست کو دور کر دیا ہو، وہ کیا مبارک اور عظیم عظیم گھرانہ ہے کہ حق کے لیے اپنا پورا کنبل اٹھا دیا. اور تاریخ اسلام کے اندر بلکہ اب تک جتنے ادیان ہیں تمام ادیان کو اگر پڑھ لیجئے تو آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ نبی کی آل کو نبی کے ماننے والوں نے کلمہ گو نے ہی جو ہے نا وہ شہید کر دیا ہو. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ سرکار مولا حسین آپ جب نینوا کی سرزمین پہ کربلا میں جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کو عزت بخشتے ہیں، اسے کربلا محلہ بناتے ہیں،
تو آپ کے بھائی حضرت عباس علم بردار جو علم تھامے تھامے اس قافلے کے سالار کے طور پر اور علم تھامے ہوئے آگے ہیں، وہ جو واقعہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو رہی ہے اور آپ اپنے بھائی امام علی مقام کو آواز دیتے ہیں اور آپ کا گفتگو کرنا حضرت عباس علم بردار کا اپنے بھائی امام علی مقام سے کہ ساری زندگی آپ نے بھائی کو بھائی حسین نہیں کہا، آقا حسین مولا حسین کہا ہے، تو وہ واقعہ ذرا شامل کیجئے گا تاکہ جو نا ایک طبیعت جو ہے نا اس وہ جو واقعے کی یاد تازہ ہو جائے. بسم اللہ کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ طیبی صاحب میں نے ابھی ضمن میں آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کی، تو اس کے ضمن میں میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اور امام حسین اور جناب عباس علمدار، غازی عباس علمدار، ان کو سرکار باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. امام حسین علی مقام نے ان کو ایک لقب دیا ہے باب الحوائج. باب کہتے ہیں دروازے کو، حوائج کہتے ہیں جہاں پر آپ کی حاجات کو قبول کیا جاتا ہے. اگر آپ عباس علمدار کا وسیلہ دے کر، ان کا حوالہ دے کر توسلات کرتے ہیں وظائف کے اندر، تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ آپ کربلا معلیٰ اگر جانا نصیب ہو تو امام علی مقام کے بالکل سامنے جناب عباس علمدار کا بین الحرم، اس کو بین الحرمین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دونوں شہزادوں کی آپس میں کیا ربط ہے کہ دونوں شہزادوں کی باقی جو جن کی قبریں ہیں وہ ساری گنج شہداء کے اندر ہیں. امام علی مقام کے جو بیٹے ہیں جناب زین العابدین، ان کو جب گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے تو یہاں پر دو روایات ملتی ہیں کہ ایک قبیلہ بنی اسد والوں نے آ کر وہ جو پامال کیے تھے، جو لاشا جن کی بے حرمتی کی یزیدی لشکر نے، ان کو بنی اسد نے جو ہے دفن کیا. ایک روایت کے مطابق اذن امام، چونکہ مولا حسین کے بعد جو امامت سونپی گئی تھی وہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو سونپی گئی تھی، تو وہ اذن امامت کے ساتھ آتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ جو خانوادہ رسول ہیں ان کا ایک مقام بناتے ہیں قبر کا، اور جناب عباس علمدار کا وہیں پر دفن کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ عباس علمدار کو آپ نے دفن کیوں نہیں ان کے ساتھ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عباس کا لاشا، عباس کا جسد اطہر اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو میں اٹھا کر گنج شہداء میں تک لے آتا، تو اس لیے ان کا مقام بالکل سامنے ہے. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. دوسرا، ابھی آپ نے دوران گفتگو کہا کہ انہوں نے بھائی کہا، تو کربلا معلیٰ کے اندر ایک بہت عجیب سا ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے. امام علی مقام کا انکار کرنے والا کون ہے؟ اگر امام علی مقام، امام حسین بادشاہ اگر کسی کو کوئی حکم کریں تو ان کا انکار کربلا میں کرنے والا کون ہے؟ میرے خیال سے اس کی بہت بری سزا ہے. لیکن جناب عباس جو مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے غلامی میں، جناب مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ اے بھیا عباس مجھے بھائی کہو، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری ماں نے مجھے منع کیا ہے، ام البنین نے مجھے منع کیا ہے. تو حجت کا، امام حسین اس وقت کے حجت تھے، تو حجت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. امام علی مقام کا انکار کرنے والا اس وقت کافر ٹھہرے گا. لیکن سلام ہے جناب ام البنین کو کہ جناب عباس علمدار نے کہا کہ اے بھیا میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گا، میں غلام زادہ ہوں، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی برابری کر نہیں سکتا کیونکہ آپ جگر گوشہ بطول ہو، آپ بطول کے صاحبزادے ہو، میں ام البنین کا بیٹا ہوں، لہٰذا میں تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، میں آپ کا نوکر ہوں اور میں آپ کے لیے میرے بابا علی مرتضیٰ تو ہیں جی اور میری ماں جو ہے وہ فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، میں آپ کا غلام زادہ ہوں، میری ماں نے مجھے منع کیا ہے. تو حجت کے مقابلے میں جناب ام البنین کو لے کر آئے تو پتہ چلا کہ جناب عباس کی جو ماں ہیں وہ کیا عظمت کی مالک ہیں کہ مولا حسین بھی خاموش کر گئے اور کہا کہ ہاں
تیری ماں ہماری ماں ہے، اس لیے میں آپ کی ماں کا بھی احترام کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مولا عباس علمدار نے اپنی وفا کی انتہا کر دی، اور ہمیشہ حسین علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا آپ کو مولا عباس کا بھی ذکر تذکرہ جب ان کا ہو رہا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس بات کو بھی نہ شامل کریں کہ پانی لینے میرے امام جو ہے نا جب جاتے ہیں، جہاں عباس علمبردار آپ جاتے ہیں اور یہ پانی لینے جا رہے ہیں، پانی مشکیزہ آپ کے ہاتھ میں ہے لے کر، لیکن پانی لیکن اس وقت پانی نہیں دیتے، آپ کی شہادت ہو جاتی۔ لیکن دیکھیں کہ آپ کا جو مزار پر انوار ہے، جو آپ کی قبر انور ہے، اس کے ارد گرد ہر وقت پانی رہتا ہے، جی بے شک طواف کرتا ہے پانی بھی پچھتاوے گئے۔ جی اب دریائے فرات کا پانی، دریائے فرات کا پانی آج بھی اگر کربلا معلیٰ میں جائیں، مولا امام حسین علیہ السلام کے جب آپ روضہ مبارک میں جائیں تو بین الحرمین کے سامنے جناب مولا ابوالفضل العباس کا روضہ ہے، تو وہاں پر شرمندہ ہے دریائے فرات۔ اللہ اللہ، دریائے فرات کا پانی شرمندہ ہے کہ میں کیوں نہیں عباس کو ملا، اور وہ پانی خود طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جناب عباس علمدار کے ہاتھ میں اکثر جب چونکہ مولا عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو امام حسین علی مقام نے ان کو ایک علم پکڑایا۔ عربی میں علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جھنڈا کیا ہے، یہ امام علی مقام کا جھنڈا کیا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دین کا ایک پرچم تھا جو جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے آیا، اور اس کا رنگ سفید تھا۔ یہ ہر ایک مذہب کا ایک علم ہوتا ہے، آپ ریسرچ کیجئے تقابل ادیان کے اندر ہر مذہب کا ایک نشان ہوتا ہے، تو اسلام کا نشان تھا جھنڈا، سفید جھنڈا۔ یہ انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، اوصیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ تو جیسا ہی وہ جھنڈا، وہ علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ ہر جنگ میں وہ علم ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ علم غدیر میں مولا علی علیہ السلام کو تھاما گیا، مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن کو تھمایا، اور امام حسن نے اپنے بھیا حسین کو دیا، اور وہی علم جو ہے مولا عباس سرکار وفا کے پاس آیا۔ اور آج ہم اس علم کا وہ شیعوں کا علم نہیں ہے، وہ کوئی ایک خاص مکتبہ فکر کا علم نہیں ہے، صحیح، وہ دین کا علم ہے۔ تو اس لیے اس جھنڈے کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور یہاں پہ شامل کروں گا، اس طرح آپ نے علم کی بات کی کہ وہ جو ہے نا کسی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے، تو کیا ہی قدرے بہت ہی اچھا ہو کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ فکر حسین، تعلیمات حسین ہمارے کردار سے بھی جھلکے۔ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اذکار تو کرتے ہیں، اور یہ زبانیں معطر رہیں گی کیونکہ ان ماؤں کی طہارت کو سلام ہے کہ جن کی ماؤں کے طہارت کی سلامی کی وجہ سے بچے حسین حسین کرتے ہیں، تو یہ ماؤں کی طہارت کو سلام ہے۔ لیکن جو ایک بہت بڑا ہمارے اس وقت فی زمانہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ کہاں پہ فرق رہ گیا ہے، کہاں پہ کمی رہ رہی ہے؟ انسٹیٹیوٹ بڑے بڑے عالی شان بن چکے ہیں، ڈیٹیلائز دنیا ہے، ون ٹچ کے فاصلے پہ آ چکے ہیں، لیکن کہاں پہ کمی رہ گئی کہ ہم فکر حسین بھی پڑھاتے ہیں، ذکر حسین بھی کرواتے ہیں، لیکن کردار پہ وہ چیز اس طرح ہم با کردار نہیں ہو سکتے، ہماری کردار سے نظر آئے کہ یہ غلام حسین ہے۔ کہاں پہ کمی رہ گئی؟ کیونکہ آج کا سب سے بڑا پیغام میرے خیال سے یہ ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ قبلہ طیبی صاحب، میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ہمارا جو سلیبس آف اسلام ہے یہ بہت کمزور ہے۔ آپ دیکھیے جتنا پروٹیکشن آج کے دور میں یزید کو کیا جاتا ہے، کاش میں پھر کہوں گا کاش حسین کے ساتھ آپ پروٹیکشن کرنے والے بنے اور ان کے ظلم کی بھی آواز بلند کریں۔ یعنی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ نہیں سر، میں جی میں ادھر آنے لگا ہوں۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، امام کا ذکر جب آپ سنتے ہیں نا، اس وقت ہر شخص کہتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین، کیونکہ لبیک یا حسین کے صدا ہر جگہ سے، میڈیا ہاؤس ہو، وہ مجالس ہوں، وہ محافل ذکر اہل بیت ہو، وہ گھر ہوں، وہ خانقاہیں ہوں، وہ چوراہے بازار ہوں، صدائے حسین آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو میں نے نوٹس کی، جو آپ نے بھی بات کی ہے، کہ یہاں پر یزید کو کتنے لوگ یاد کرتے ہوں گے؟ 0.5 لوگ ایسے ہوں گے جو ہائی لائٹ ہو کے
اس خبیث اور لعین کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اپنے پیشوا کا ذکر کرتے ہوں گے اور چھپ کر کرتے ہیں. آپ کچھ لوگوں میں دلیری آ گئی ہے کیونکہ وہ جہنمی ہیں, انہوں نے اسٹیمپ لگوا کے آئے ہیں, لیکن حسین مولا کا ذکر تو میں نے کہا نا کہ دو ہی فرقے رہ گئے, ایک یزیدی ایک حسینی. تو حسین پاک کا ذکر تو آپ دیکھیں کہ کتنی دنیا کرتی ہے, وہ کہتے ہیں ان کا ذکر کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. تو اس کا نام لینے والے تھوڑے لوگ ہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کردار میں کہاں رہ گئی ہے, کہاں کمی رہ جاتی ہے, کون سا سیکٹر ہے, کون سا فیکٹ جہاں پہ کمزوری آ گئی کہ یہ معاملہ ہم آگے کردار سے شروع کریں, لوگوں کا کردار اچھا ہو جائے نہ کہ گفتار تک رہے. جی بڑا خوبصورت سوال کیا طیبی صاحب آپ نے, کردار سازی. جی کردار سازی. جی آپ کا جو سوال ہے کردار سازی, اب دیکھیے ہم حسین کو تو مانتے ہیں, حسین کی نہیں مانتے. پرابلم یہ ہے کہ حسین لباس کو تبدیل کر لینے کا نام حسینیت نہیں, سفید لباس سے کالے لباس کو پہن لینا کیا کہنے جو ہے حسینیت نہیں ہے. کردار کی تبدیلی کا نام حسینیت ہے. حسین ایک مقصد کا نام ہے, حسین ایک کردار کا نام ہے, حسین ایک پورا ایک دباچہ ہے زندگی کا. تو امام علی مقام کی جب تک آپ بے شک نوحے پڑھیے, بے شک ماتم و گریہ ندبہ کیجئے, لیکن امام علی مقام نے آپ کو درس کیا دیا, کیوں نہیں ہم حسینی ہو رہے؟ آپ کا سوال یہی ہے کہ ہم حسینی کیوں نہیں ہو رہے. پرابلم کیا ہے کہ ایک ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا وہ ہندو ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ہندو ہوں, اس کو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہندوازم کیا ہے. ایک عیسائی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا عیسائی ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی کرسچنزم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک شیعہ یا ایک اہل بیت کے گھر میں ماننے والا جو انسان ہے وہ شیعہ یا اپنے آپ کو حسینی تو کہلا رہا ہے, اپنے آپ کو شیعہ نے حسین یا شیعان علی میں سے کہہ رہا ہے, لیکن اس نے وہ سیرت کو نہیں پڑھا, اس نے وہ کردار کو نہیں پڑھا. یعنی حسینی ہو کر میرے بابا مرشد فرمایا کرتے تھے, میں اکثر ضد کر رہا تھا کہ میں نے کربلائے مولا جانا ہے. میں نے بار بار کہا, انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا, ابھی نہیں جانا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرو. تم کربلا جانے کے پہلے آپ کو تیاری کرو. تو میں نے کہا تیاری کیسے کروں؟ انہوں نے کہا زیارت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا زیارت کا مطلب ہے ملاقات. تو کہتے اگر تم جاؤ وہاں پر کس کو ملنے کے لیے جاؤ گے؟ میں نے کہا میں حسین علی مقام کو ملنے جاؤں گا. کہتے اگر تم ملنے جاؤ اور وہ تمہیں اگر وہاں پر نہ ملیں, اللہ اللہ, تو تیری زیارت کہاں جائے گی؟ تو کیا وہاں پر ذریعہ مبارک کو چوم لینے کا نام زیارت نہیں ہے؟ اور آ کر آپ کے جیسا کہ قبلہ بھی صاحبزادہ فرما رہے تھے کہ پھر حسین کی زیارت کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. اللہ اللہ. تو کردار کیا ہے طیبی صاحب؟ کردار کردار کردار. چونکہ ہم نے سیرت امام حسین علیہ السلام کو ہم نے پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہے. علماء بھی ایک خاص چیپٹر پر بات کرتے ہیں, جو ادباء ہیں جو سفراء ہیں وہ بھی ایک خاص چیپٹر پر بات کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم اپنا لیں گے تو پھر میرے خیال ہے کہ آپ ایک اچھے حسینی بن سکیں گے. تو پرابلم یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو نہیں پڑھاتے. خوبصورت پیغام دیا آپ نے. ساتھ صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ کہ محرم الحرام, جس طرح آپ بچپن میں آپ نے دیکھتے ہوں گے کہ محرم آنا تو لوگوں نے اپنے ٹی وی بند کر دینے اور لوگوں نے باقاعدہ احترام محرم کرنا, شادی بیاہ کا ذکر بھی نہ کرنا بلکہ یہ کہنا کہ ربیع الاول شریف آئے گا تو پھر ہم بات کریں گے. یعنی کہ 2 ماہ بڑے احترام و ادب کے ساتھ. میرا تعلق کیونکہ اذکرہ والا شریف سے ہے اور ہماری یہ خواہاں اذکرہ والا شریف سے ایک تربیت کا ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہم محرم الحرام میں اور سفر شریف کے اندر جو ہے کوئی ایسا نیا کام بھی شروع نہیں کرتے اور یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے ہاں. اور ہم یہ 2 ماہ جو ہے وہ پورے ہم لوگ 10 ماہ میلاد شریف کرتے ہیں اور 2 ماہ حکم میں درگاہ عالیہ سے کہ ہم نے ختنہ اہل بیت کرنا ہے. ہم نے جو ہے میلاد پاک نہیں کرنا, ختنہ اہل بیت ہم کرتے ہیں. تو قبلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا جدید ہو چکی ہے, بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے, جدید علوم سے آراستہ ہو چکی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو احترام محرم ہے وہ ہمیں نہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج 9 محرم ہے, کتنا بڑا دن ہے.
10 محرم کتنا بڑا دن ہے کہ محرم کے ایام شروع لوگ یہاں پہ اپنے عام رویے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے بچپن میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، اب وہ کمی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا پڑھ لکھ گئے ہیں تو شعور کی سیڑھی سے نیچے اتر آئے ہیں؟ کہاں پہ کمی رہ گئی؟ کون سا شعبہ جو کام نہیں کر رہا؟ تو اس نہج پہ ہم آ چکے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ سرکار وائس صاحب کا ایک فکرہ ہے بہت قیمتی. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید جی، تاکہ وہ رزق کما سکے، واہ، اور دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو جائے. اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، رزق کے لیے علم دو جدید، تعلیم دو واہ 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 جدید واہ تاکہ واہ، وہ رزق کما سکے، واہ، اور دین دو قدیم تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر، واہ، ولی کی کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ اب یہ جدت تو دے رہے ہیں، یہ دنیا ساری دے رہی ہے، لیکن وہ جو قدیم علم جو آ رہا ہے، جو قدیم بات آ رہی ہے، جی، جس کے ساتھ ہم آج منسلک ہیں، دین ہمارا سارا ہے ہی قدیم. ہمارا سارے امام، انبیاء کرام، مولا علی علیہ السلام، تو ہم اس کو تاریخ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم وہ والا جو علم انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے، یا جو احساسات انہوں نے ہمیں عطا کیے ہیں، وہ اپنے بچوں تک کیسے ٹرانسفر کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں پرانے وقتوں میں نا جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں آ جاتے تھے مقدس مہینے، آ جاتے تھے مقدس مہینوں میں نا وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے. صحیح، اور اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آ گیا مہینہ، آ گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ اچھا بھائی یہ جنگ جاری ہے، اس مہینے کے بعد جو ہے نا ہم آپ سے جنگ کریں گے، حرمت کی وجہ سے. اللہ اللہ، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ایک سرخ جھنڈا جو ہے وہ سپہ سالار جو ہوتا تھا اس کے خیمے کے اوپر لگا دیا جاتا تھا کہ جی یہ حرمت کے مہینے کا احترام ہے، جنگ جاری ہے. صحیح، تو کہتے ہیں امام علی مقام کے روضہ مبارک پہ جو سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے نا، وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ابھی جنگ جاری ہے، اللہ اللہ اللہ، واہ، یہ ابھی چل رہا ہے یہ سلسلہ. سلسلہ، جب یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ہمیں صرف اس دور سے کنیکٹ ہونے کی بات ہے. جیسے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم جا رہے ہو نا روضہ رسول کی طرف جا رہے ہو، عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہو، تو یہ صرف جغرافیائی سفر نہیں ہے، یہ ایک تاریخ کا بھی سفر ہے. اس میں سے ہو کے آنا، اللہ اللہ، ان ساری چیزوں کو وہ اس ماحول کو اپنے اوپر طاری کر کے آنا. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زیارت کر کے آئے ہو نا تو اس کی آنکھوں کو دیکھ لو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو زیارت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، تو وہ رکت بتاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس زیارت کے ساتھ منور ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جب ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس تعلیم موجود ہے، ہم اس حرمت کا دھیان کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اسلام جو ہے نا صرف وہ قرآن پاک، شریعت، اور اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کو کہتے ہیں متفقہ فیصلہ مسلمانوں کا، وہ بھی اسلام کا حصہ. صحیح، جب ہمارا یہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ یہ محرم الحرام ہے، ہم نے اس کی یاد منانی ہے، ابھی مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے. اب اس فیصلے کے خلاف جو شخص جا رہے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف جا کر اپنے بیٹے کی شادی رکھیں 10 محرم کو یا کوئی سیلیبریشن کرے، تو وہ کھلا اس بات کے ساتھ وہ تو جہاد میں آ گئے وہ ایک قسم کے. یعنی کہ ہم ویسا کہا کرتے تھے ایسے بندے کو علم مل سکتا ہے، عرفان نہیں کبھی ملے گا واہ 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 واہ، ایسے بندے کے اوپر. تو یہ تو سیدھا دشمنی کے آپ دائرے کے اندر آ گئے کہ بھئی ایک چیز ہماری اسلام کے حوالے سے طے ہو گئی ہے. نہیں کاشف بھائی صاحب، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا جائز نہیں ہے؟ میں کہا بالکل جائز ہے، آپ 10 محرم کو ضرور رکھیں، کیونکہ اسلام نے منع تو نہیں کیا خوشی کرنے سے، آپ جائز کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ گھر میں انتقال کر جائیں اور میں یہ کہتا ہوں جی ان کا جنازہ سامنے پڑا اور آپ کو نکاح بھی کرنا ہے خوشی، تو آپ پھر کریں، وہ جائز ہے. آپ کہیں گے نہیں میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، تو میں کہتا ہوں وہاں پہ آپ کو سوگ یاد آ جاتا ہے، غم یاد آ جاتا ہے. اور جو غم حسین میں جو آنکھ نم ہوتی ہے، قربان جاؤں اس آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے اس کے، کہ اس وقت وہ کتنا، اگر آپ کو وہ غم یاد آتا ہے تو ہماری ماؤں کے سر جن کی وجہ سے سلامت ہیں وہ خانوادہ رسول ہے. تو ہم احترام سے دور چلے گئے، حرمت سے دور چلے گئے. اور جو محرم کا جو احترام ہم نے دیکھا کہ 20 25 30 سال پہلے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ یوتھ رکھنے والا یہ ملک ہے، وہ دور جاتا جا رہا ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو محرم الحرام سے نکال کے 12 مہینوں پہ رکھ لیں. واہ،
واہ اتنا احترام کریں، واہ واہ واہ، آپ اس خیال میں ڈھلیں. وہ سرکار ویسا واہ. کا شعر ہے کہ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہائے ہائے، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. تو ہمیں اس دور میں بھی وہ قیمتی لوگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ شمع روشن کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی محبت کی شمع جنہوں نے روشن کی ہوئی ہے، ان کے پاس بیٹھ کے کوئی بات سیکھ لیں، اس دور کے لیے بھی کوئی بات سیکھ لیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر کیا اب عمل کی ضرورت ہے. جو ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہوئی کس لیے دی ہوئی ہیں، وہ اگر پرپز ہی نہیں ان کو سمجھ میں آ رہا تو پھر دیکھیں تسلیم و رضا کا واقعہ ہے پورے کا پورا. تسلیم و رضا کے اوپر اگر ہم اپنی زندگیوں میں جھگڑے لے کے آ رہے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ ہم اس یاد کے ساتھ منسلک ہیں. حضرت امام زین العابدین ان کا سیدھا جو ہے وہ بزرگان دین پڑھ پڑھ کے عرفان لیا جی اس سے واہ کہ رشتہ ہے، سب کچھ موجود ہے، اور فرما رہے ہیں کہ ان التیاری الصبا ہاں یومن الا ارض الحرم، کہ اے ہوا صبا ری یہ جا تو آج کے دن کہاں، سرکار دو عالم کے روزے پہ. ان التیاری الصبا یومن الا ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. سبحان اللہ کہ رشتہ نہیں بتایا اور کہا کہ آج کے دن بھی ہمارا نبی محترم کی خدمت میں سلام پیش ہائے کریں. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ. یاد والے جو ہے نا جی وہ تو ہر وقت ایک کنیکشن کے ساتھ چل رہے ہیں. وہی میں جیسے یہ اب دیکھیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک اسلوب کی بات ہے جس کے اوپر لوگ چلنا شروع ہوں گے. امام علی مقام کا ایک فقرہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا بدلنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی تکذیب کرو، ہائے ہائے، تم بدل جاؤ گے دنیا بدل جائے گی. دنیا بدل جائے گی. کیا خوبصورت پیغام ہے، اور سلام اس پر جس نے اپنی شہادت کو پیش کیا. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. حاضروں کو یقین کے ساتھ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ خیر مقدم ہے ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات. امام علی مقام کا ذکر خیر کر کے اپنا مقدر چمکا رہے ہیں کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. امام علی مقام کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے پینل میں ہمیں ابھی جو جوائن کیا ہے جنہوں نے خوبصورت ثناخواں ہیں، انتہائی خوشگلو خوش آواز ثناخواں نوید اکرم ہمارے ساتھ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور میں چاہتا ہوں کہ نوید بھائی تشریف لائے ہیں تو منقبت امام علی مقام شامل کرتے ہیں پروگرام میں. نوید بھائی بسم اللہ کیجیے گا. عطا ان کی وراثت ہے، صفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والے بھی بدلا لیتے، یہ پتھر مارنے والے بھی بدلا نہیں، یہ پتھر مارنے والے بھی بدلا نہیں لیتے.
کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے۔ اور نہ دو اے کوفیہ تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیہ تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹائیں کی وراثت ہے، یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹائیں کی وراثت ہے۔ اور یہ سب ہے خادمائی کی، سویرا کا نوکر ہے، کہ یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے۔ کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور ہم ذکر خیر امام علی مقام کا کر رہے ہیں، راکب دوش نبی کا ذکر کر کے اپنے مقدر کو چمکا رہے ہیں۔ مولانا بشیر رحیمی صاحب، فضائل امام علی مقام کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ لیکن حضرت امام حسین وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میں سلام میں پہل کرتا تھا تو حضرت حسین سے کرتا تھا، اور فرمایا کہ حسین ایسے ہیں جس کو نبی علیہ السلام اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سواری دیتے تھے۔ حضرت امام حسین ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام سجود میں جاتے تھے اور آپ جب اوپر چڑھتے تھے تو سجود لمبا کر دیتے تھے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین سے اتنی محبت تھی کہ کب بھی حضرت حسین روتے تھے اور ان کی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ان جب یہ روتے ہیں تو میں غمگین ہو جاتا ہوں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی یاد آتے تھے اور ہم حضرت امام حسین کو دیکھ لیتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گفتار اور اخلاق اور تقوی اور صبر کا نام حضرت حسین بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے جیسے کار نے کہا حسین منی والا من الحسین، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ میری سرکار نے کہا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ میرے امام کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، شہادت پہ بات کر رہے ہیں، اور تعلیم حسین کیا ہے، فکر حسین کیا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر صاحب قبلہ، ہم اس پہ بات کر رہے تھے کاشف بھائی سے کہ ہم احترام محرم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک پہلو جو ہم ساری باتوں کے اندر وہ رہ گیا کہ سیدہ اماں جی زہرا پاک سلام اللہ علیہا جو طیبہ بھی ہیں، جو عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، راکعہ ہیں اور ام ابیہا ہیں، تمام کائنات کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان۔ سرکار کہتے ہیں اپنی پیاری بیٹی سے کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ اماں جی پاک نے جس طرح تربیت فرمائی میرے امام کی، میرے امام علی مقام کی، وہ آج کی ماؤں کے لیے ایک رول رکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ امام پاک کی تربیت کے حوالے سے کچھ بات ہونی چاہیے کہ میری اماں جی پاک نے کس طرح تربیت فرمائی امام پاک کی، تاکہ آج کی ماں جو ہے وہ روشنی لے سکے، مستنیر کر سکے اپنی زندگی۔ اور جو آج ہر ماں ایک رونا روتی ہے اچھی تعلیم دینے کے بعد بھی کہ میری اولاد نافرمان ہے، آپ روحانی اسکالر بھی ہیں، آپ کو اکثر کالز بھی یہی آتی ہیں کہ بچہ نافرمان ہے، پڑھا بہت دیا ہے، اچھی سے اچھی ڈگری لے لی ہے، لیکن ادب و آداب بھول گیا ہے، ماں باپ کے سامنے ہی زبان کی تیزی چلاتا ہے۔ تو وہ اس دور کی جو بہت پڑھی لکھی ماں ہے اسے سیرت فاطمہ سے روشنی لینی چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اچھے پہلو پر آپ نے توجہ مبذول کروائی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام ابیہا طاہرہ مرضیہ، یہ ایک ایسی ذات طاہرہ ہیں کہ ان کی پوری زندگی سے ہمیں درس ہی درس ملتا ہے۔ جی۔ اور جہاں تک رہا انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے، تو تربیت کا یہ اثر ہے کہ حدیث قصہ آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اپنے گھر میں، تو جناب امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ الزہرا، اے میری زوجہ اطہر، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میرے بابا جان اس گھر میں تشریف فرما ہے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ جناب رسالت امام نے ایک اپنی یمانی چادر جو ہے وہ اوڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہے۔ تو پھر امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ بالکل چھوٹا سن ہے، تو تربیت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکہ یا اماں، اپنی والدہ کو سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے نانا پاک اندر تشریف لا چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ تعلیم ہی تھی کہ سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے اپنی والدہ کو سلام کیا، اس کے بعد اپنے نانا سے کہا کہ میں کیا اس کالی کملی کے نیچے، اس کالی یمانی چادر کے نیچے آ سکتا ہوں؟ تو اس سے پہلے پھر سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہا السلام علیکہ یا نانا جان، یعنی پہلے اللہ کے رسول پر سلام کیا، پھر 2 دفعہ سلام کیا، یعنی امام حسن مجتبیٰ نے بھی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی۔ یہ جناب سیدہ طاہرہ کا ادب تھا کہ سب سے پہلے آپ نے رسول خدا کو سلام کرنا ہے، پھر اپنے رشتے سے مخاطب کرنا ہے۔ تو یہ جناب سیدہ طاہرہ کا ادب ہی تھا جو انہوں نے اپنے بچوں کو یوں سکھایا، اور حدیث قصہ کے نام سے یہ واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اور پھر جناب سیدہ کا اپنے اس چادر کے اندر آنا اور پھر جناب رسول خدا کا تعارف کروانا، یعنی اس کے اندر جناب طاہرہ سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر ہے کہ اپنے بابا سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، اپنے والد محترم سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، اپنے نانا جان سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، یعنی پہل میں آپ نے رسول اللہ کو سلام کرنا ہے، پھر رشتے سے سلام کرنا ہے،
تو میں یہاں پر ایک لیسن یہ دینا چاہوں گا، چونکہ تذکرہ امام حسین ہو رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کے ضدی ہیں یا وہ بالکل جو آپ کے احترام کو بجا نہیں لا رہے، تو خاک شفا کی تسبیح ہے جو 33 دانے والی ہو، جو 33 دانوں والی تسبیح ہو، خاک شفا، اگر آپ بچے کے سرہانے ایک رات رکھیں اور اس کو 1000 مرتبہ یا سمدو یا عزیزو پڑھ کر اگر آپ اس تسبیح کے دانوں پر اور اس کے سرہانے میں بچوں کو جو بد کردار ہو گئے ہیں، جو بد زبان ہو گئے ہیں، تو آپ ان ماؤں کو اس کوہ نور ٹی وی کے چینل کے توسل سے میں ان ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ وظیفہ بھی ہے۔ ویسے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاک شفا کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت بیان کی ہے۔ تو جناب امام حسین کا چونکہ اس کے اندر خون مبارک ہے اور جان نثارہ نے حسین کا بھی اس کے اندر خون ہے، تو میں ان ماؤں کو یہ ایک وظیفہ یہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے کہ اگر بچہ بد زبان ہو جائے، بد کردار ہو جائے، تو اس کو تھوڑے سے ذرات، چند ذرات خاک شفا اگر اس کو پانی میں حل کر کے پلا دیا جائے، تو ایسے بچے جو بد کردار ہیں، جو بد لحاظ ہیں، جو کنٹرول نہیں ہو رہے، تو وہ تسبیح بھی کریں، اور ان کے سرہانے پر یا سمدو یا عزیزوں کی تسبیح کرنے سے ان کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی گفتار بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جس طرح کاشف بھائی ہم بات کر رہے ہیں، امام پاک کا ذکر خیر ہم نے کیا، کربلا کے واقعے کے اندر جو ہے وہ جہاں پر امام کا کردار نظر آتا ہے، آپ کے رفقائے حسین کا کردار نظر آتا ہے، مردوں کا ایک کردار نظر آتا ہے، تو وہاں پہ صبر بھی ہے، شجاعت بھی ہے، استقامت بھی ہے، اور عبادت گزاری بھی ہے۔ وہاں پر خواتین کا جو خاندان رسول جو عظمت والی خواتین ہیں، ان کا کردار نظر آتا ہے کہ جب میرے امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو واویلا نہیں مچتا، شور نہیں مچتا، صبر ہے، اور جب یزید کے دربار میں اماں جی پاک کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر جو خطبہ ہے اماں جی پاک کا، سید زینب سلام اللہ علیہ کا آپ کا خطبہ جو ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اس وقت لگتا یہ تھا کہ لہجے میں علی بول رہے ہیں۔ تو جو خطبہ آپ کا تھا، جو ایک کردار تھا ان کا خواتین کا، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہم جہاں پر امام پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو ان عظمت والی، عزت والی جو ہماری مائیں ہیں ان کا بھی ذکر کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ روشنی لے سکیں کربلا کے اس پیغام سے، اپنی زندگیوں کو معطر کر سکیں۔ میں پہلے نوید صاحب نے جو کلام پڑھا ہے، بڑی کیفیت اس سے بنی، اور مجھے واحد صاحب کا ایک فکرہ یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مشکل کشا وہ ہے جو خود اپنی مشکل نہ حل کرے، ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اللہ، اور مشکل کشائی اسی کے در سے ملتی ہے کہ جو خود اپنی مشکل نہ حل کرے، یعنی دسترس ہے ہر چیز پہ، اختیار ہو کے بھی اختیار چھوڑنا جو ہے نا جی، یہ اس کو پھر مشکل کشائی ملتی ہے۔ ان کا نام ہے اور مشکل کشائی ہے، تو یہ تو ان کے در سے نکلتی ہے جی مشکل کشائی، مولا علی مشکل کشا سے بات نکلتی ہے۔ تو یہ ایک پورا نا ایک عمل کا نام ہے جی، سارا جتنا یہ پورا ایک پروسیس ہوا ہے نا جی، عمل ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ تیری جبیں پہ داغ سجود ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشاں رہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی کہ صرف یہ عبادت سجدہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، حسینی ایک عمل ہے، اور اس میں جو خواتین کا کردار ہے وہ بہت نکھر کے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر عورت کھڑی ہو کر بھی کلمہ حق بیان کر سکتی ہے، یہ طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ اگر پرورش ان کی جو ہے سلام اللہ علیہ جیسی ایک عظیم خاتون اگر کر سکتی ہے، تو پھر وہاں پر ان کے اس مشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے زینب سلام اللہ علیہ بھی موجود ہے۔ تو وہ فوکس کس پہ ہوا؟ اس پورے مشن کے اوپر ہوا، اس بیعت کے حوالے سے ہوا، کلمہ حق کہنے کے اوپر ہوا، اور اسی مشن کو قائم رکھتے ہوئے پھر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پھر وہاں پر جو خطبہ دیا، کہتے ہیں کہ پھر وہ خطبے سے لرز گئے در و دیوار،
کہ وہ خطبہ آج تک جو ہے وہ خواتین کے لیے مشل راہ ہے، اور وہ کریج ہے کہ آج کی خاتون اگر کبھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھے، کبھی اپنے آپ کو لاچار و مایوس سمجھے، تو وہ رجوع کرے ادھر، اور ان سے وہ طاقت لے کے آج بھی وہ کھڑے ہو کر کلمہ حق کہہ سکتی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو بڑی بڑی عزت افزائی کی ہے جی، ڈھیر ساری عزت افزائی کی ہے اور بڑا مقام دیا ہے عورت کو۔ تو ہم اگر آج کے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں کہ اگر عورت وہ مقام نہیں لے رہی ہے تو صرف مردوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ان خواتین کا بھی قصور ہے جو اپنے آپ کو صرف مظلوم سمجھ رہی ہیں اور ڈر رہی ہیں۔ یہ ڈر کس سے ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ کلمہ حق کہنے کے لیے پھر یہ وہ سے نکلنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ دیکھیں، سرکار ویسا فرماتے تھے کہ دیکھو تم دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، صحیح، جو مرضی کر لو دنیا نہیں خوش ہوگی، ہاں اللہ خوش ہو سکتا ہے۔ کہ جس نے اب یہ سوچ لیا نا اس زندگی کے اندر کہ مجھ سے دنیا خوش ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا اس بات سے، میرا مالک مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، یہ بات مانے رکھتی ہے۔ توکل کی بڑی بات، توکل کی بڑی بات کہ اب رجوع جانا ادھر ہے۔ ہمارا یہ ٹائم تھوڑا سا ہمیں عطا ہوا ہے کہ یہ 60 70 80 سال کی زندگی میں ہم لوگ کچھ سال ویسے ہی سوتے رہ گئے ہیں، کچھ سال ہم نے کاروبار کو دے دیے ہیں، کچھ سال نیند کے حوالے ہو گئے ہیں، کچھ شادی میں چلے گئے۔ عمل کا وقت نکالے تو ہے ہی بڑا مختصر۔ اب جتنا یہ عمل کا آپ کو مختصر وقت ملا ہے، اس کا کوئی ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے، پیمانہ، کسوٹی ایک ہونی چاہیے کہ یہ کسوٹی ہے، اس سے نیچے بات نہیں ہوگی۔ اور وہ کسوٹی خواتین کے لیے جو ہے نا وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ساتھ یہاں پہ سب اس بارے سے بتائیے گا کہ جب میرے امام جو ہیں وہ گھوڑے سے آپ نیچے تشریف لاتے ہیں اور وہ داغدار شخص جس کے چہرے پہ برس کے نشان ہیں، وہ جب آپ کے سر اقدس جدا کرنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر جاؤ، اور فرمایا مجھے یقین تھا کہ تم ہی مجھے شہید کرنے آؤ گے، میرے نانا جان نے مجھے بشارت دے دی تھی۔ اور پھر کہا کہ مجھے پہلے نماز ادا کر لینے دو۔ ایک طرف صبر، صداقت قائم ہے اور عبادت بھی نہیں چھوڑی، کردار بھی ساتھ شامل ہے، گفتار بھی شامل ہے، اذکار بھی شامل ہے۔ یہ امام کی زندگی میں کردار، گفتار اور اذکار کا ہمیں ایک مکمل ایک پیکج نظر آتا ہے اس کے اندر۔ تو ہم یہاں پر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس واقعے سے، کیونکہ ہر سال نشریات ہوتی ہیں، ہم شہادت کا واقعہ ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو اصل فکر حسین ہے کہ مولا حسین پاک کی یزید کی کس بات سے نفرت کرتے تھے۔ ہم یزید کو تو برا کہتے ہیں، لیکن مولا کس بات سے نفرت کرتے تھے اس طرف ہم کبھی فوکس ہی نہیں کرتے۔ کیا کہتے؟ یزید کی برائیوں میں تو بلکہ اتنا نامناسب نام ہے کہ نام ہی نہیں لینا چاہیے جی یس۔ تو ایک تو برائی اس کے ذمہ یہ ہے کہ شہادت امام حسین اس کے حوالے سے ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ برا کام ہے۔ امام علی مقام کس چیز سے اس سے ناراض تھے؟ وہ کیا بات تھی؟ وہ بات صرف یہی تھی کہ یہ شخص جو ہے، جو اسلام ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا ہے، یہ شخص اس کے بیچ میں ایک وائرس ہے، یوں کہہ لیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت سامنے آ رہی ہے جو اسلام کو گھن کی طرح کھائے گی۔ یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں سے ایک آنے والے دور میں بھی کوئی یزیدیت پھیلنی ہے، تو وہ اس کے خلاف جا کے کھڑے ہوئے کہ یہاں پر، یہیں پر تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے آواز اٹھانی ہے کہ یہاں پر پتہ ہے کہ وہ سرکار ایسا فرماتے تھے کہ دیکھو پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جن کے خیال بلند ہوتے ہیں نا ان کو حالات درمیان میں کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، اور وہ خیال تھا امام علی مقام کا
کہ جو ان کو جا کے وہاں کھڑا کر دیا، پتہ تھا کہ یہاں شہادت ہے، پتہ تھا کہ یہ مقام ہونا ہے، تو وہ کئی لوگوں نے منع کیا آپ کو کہ نہ جائیں، آپ بھی بیعت نہ قبول کریں، ہم بھی نہیں کرتے، ہم یہیں رہتے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا خطا پر ہوں اللہ اللہ کہ میں یہ کام نہ کروں؟ اللہ اللہ وہ کہ جی خطا نہیں ہے، خطرناک ہے. اور کہ خطا پہ ہونا خطرناک ہے، اصل جو ہے کہ خطا پہ مت ہونا، خطرناک جا کے جگہ پہ کھڑے ہو جانا، اس کی خیر ہے. قبلہ کی بات میں یوں بیان کروں گا کہ شمر لعین جب امام حسین علی مقام کے پاس آتا ہے تو امام نے چونکہ قیامت تک اس کو ننگا کرنا تھا، تو امام نے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں. تو میں نے جو ورق گردانی کی 50 حدیثیں شمر لعین نے امام علی مقام کی فضیلت میں سنائی ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہو، سیدہ طاہرہ کے بیٹے ہو، نواسہ رسول ہو، میں جانتا ہوں. تو کہتے ہیں جب تم سب کچھ جانتے ہو تو مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے یہی تو میں بیان کر رہا ہوں کہ تیری واض و نصیحت مجھ شمر پر کیوں نہیں اٹیک کر رہی، یا مجھے تیری جو نصیحت ہے، تیرے جو رفقا ہیں، تیرے جو جانثاران ہیں، ان پر تو تیرے لیکچر، تیری باتیں ان پر تو اثر کر رہی ہیں، مجھ پر تیرے واض و نصیحت اثر کیوں نہیں کر رہے؟ تو امام علی مقام نے ایک جملہ کہا جو قیامت تک آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہاں پر رقم کر کر جانا چاہتا ہوں. امام حسین علی مقام فرماتے ہیں اے شمر، اس کا مطلب ہے تم ہماری حدیثوں کو بھی یاد کیے ہوئے ہو، ہماری معرفت بھی رکھتے ہو، ہمارا علم بھی رکھتے ہو. میری حسین کی تجھ پر بات اس لیے اثر نہیں رکھتی کہ تیرے اندر حرام اتنا اتر چکا ہے کہ تجھے مجھ حسین کی بات کا اثر نہیں ہو رہا. یہاں پر ایک آپ نے کردار سازی پر بات کی تھی کہ امام علی مقام کی ہم بات تو کرتے ہیں، ہمارا حسینی کردار کیوں نہیں ہے؟ تو قبلہ یہاں پر بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم حسینی تو ہیں، حدیثیں ہمیں یاد ہیں، آیات ہمیں یاد ہیں، کیا ہم شمر والی فکر پر تو نہیں؟ کیا ہم شمر جیسا کردار، ہم اس پر لعنت تو ڈالتے ہیں کہ اس نے ایک ذلیل، عبد ذلیل والا جو ہے کردار ادا کیا، لیکن امام کی اس بات پر تفقع کرنا ہے، تدبر یہ کرنا ہے کہ امام نے کہا کہ تجھے میری واض و نصیحت اس لیے نہیں پہنچ رہی کہ تیرے اندر حرام بہت زیادہ اتر چکا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اندر حرام ہے یا نہیں، ہمارا لباس پاک ہے یا نہیں، ہمارا جو رزق کے معاش ہم کماتے ہیں کیا وہ ہم نے جھوٹ بول کر تو نہیں کمایا؟ تو امام حسین علیہ السلام کا نام پکارنا بہت آسان ہے. تو کیا ہمارا رزق پاک ہے؟ کیا جو معاش کا ہمارا وسیلہ ہے کیا ہماری فکر پاک ہے؟ کیا ہمارا جو نیاز جو ہم بنا رہے ہیں، جن پیسوں سے بنا رہے ہیں، کیا اس کا جو وسیلہ بنا ہے کیا وہ پاک ہے؟ تو کردار تب بنے گا جب امام حسین والی فکر اور ان کا پیغام اندر تب اترے گا، جب ان کی ساری زندگی کو ہم نے، ان کی سیرت کو جب اپنائیں گے، ان کے پیغام کو اپنے اندر اتاریں گے. تو قبلہ کی بات کو میں نے ٹوکا، اب آپ بسم اللہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں بات کیجئے. 80% عرفان جو ہے رزق حلال میں رکھا ہوا ہے. اللہ اللہ، واہ، 80%، یعنی کہ اتنی بڑی یہ فگر ہے جی. تو یہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں یہ آئینے ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنا ہی چہرہ دیکھتے ہیں. واہ، جن کو نہیں نظر آیا ان کو کچھ نظر نہیں آیا. سرکار ویسا صاحب کا ایک شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، واہ، پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو آئینہ ہے نا، یہ جو ہمارا اندر کا جو آئینہ ہے جس کے اوپر کسی بات نے اثر کرنا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈل چکی ہوئی ہے. ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے کہ جیسے 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے مسلمان کو مسجد بلانے کے لیے، حالانکہ کیا ضرورت ہے، اس کو پتہ ہے 5 وقت نماز ہونی ہے، بھئی ٹائم سے چلے جائے کرو، اذان کا حکم ہے. تو وہ اذان جو ہے نا کلمہ حق کی دیتے رہنے کا ہی نام جو ہے نا یہ اسلام ہے.
اگر ہم مولائی فکر کو، حسینی فکر کو اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہو تو وہ کردار کر کے دکھائیں. اگر اس پورے واقعے کا لب لباب تسلیم و رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اور ہم زندگی میں بے صبرے ہوں اور ہم زندگی میں اللہ کا گلہ لوگوں سے کریں اور لوگوں کا گلہ اللہ کے سامنے کریں، تو ہم کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے آنے والی اولاد کی؟ وہ ہمیں دیکھ کے کہہ دیں گے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. تو جہاں پہ قول و فعل کے اندر تضاد ہوگا وہاں پہ تعلیم آگے نہیں جائے گی. جو کچھ امام علی مقام نے کہا وہ کیا، جو کیا وہ کہا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ سچائی کی بات ہے، یہ حق کی بات ہے، اس کے بیچ میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اگر آج وہ تربیت اور وہ معاملہ یہاں پہ اگر دینا ہے تو وہ بندہ کھڑا ہو کے صاف ستھرا آئینہ بن کے دکھائے گا کہ یہ میں ہوں، یہ بات میری سمجھو. تو جب تک یہ ہمارے حلال حرام ہی نہیں ہمارے اندر سے ختم ہو رہا، ہمارے اندر سے سچ جھوٹ نہیں ابھی تک صحیح طرح سے ختم ہو رہا، تو کیا نام لینا اور کیا تربیت لینی ہے؟ ایک اور بات جو میں نے رحیمی صاحب سے کی تھی لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا، لیکن آپ سے بھی وہی سوال ہے. آپ نے بات کی کہ سچ کہنا، سچ پہ عمل کر کے دکھانا، یہ پیغام حسین ہے، یہی آپ نے فرمایا. تو یہ جو محراب منبر سے جو لوگ جو وابستہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں کہیں پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہیں کہیں پہ رستہ کوئی اور اختیار کر لیتے ہیں. درس تو یہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ حق کی بات کرو، لیکن یہ خود اس پہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کچھ طبقہ ایسا ہے کہ وہ کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جب وہ بات کرتے ہیں تو قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے. تو یہ جو لوگ محراب پہ بیٹھتے ہیں، منبر پہ بیٹھتے ہیں، ان سے اثر بھی کم ہو جاتا ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مرحلے میں ڈال دیا آپ نے. اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. ایک واصف کا شعر یاد آ گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے. واہ! کہ جنہوں نے خود فراموشی کی ہے، اپنے نفس کی جنہوں نے تکذیب کی ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، کہ خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ! یہ یونیفارم کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ آپ کے اندر کی بات ہو رہی ہے. وہ نہ مسجد دی نہ مندر دی، بندیا گل ساری اندر دی. یہ جس کو اندر سے جس کی تبدیلی آئے گی نا وہ بات کر سکتا ہے. یہ صرف حسینی فکر نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحیح. ہمارا رازق اللہ ہے. اگر اللہ رازق ہے تو پھر کسی اور کے ڈرانے سے ہمارا کلمہ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ صحیح. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ عزت شہرت اس کے پاس ہے تو ہم پھر اتنی احتیاطوں میں باتوں کو کیوں دبا دیتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ بیماری شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم ڈر کس بات سے رہے ہیں؟ اگر آنے کا وقت ہمارا متعین ہے، جانے کا وقت ہمارا متعین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے خدا بنا لیے ہوئے ہیں. صحیح. ہم نے وہ جو پاک پروردگار ہے اس کے علاوہ بھی یہاں چھوٹے چھوٹے سے خدا ڈھونڈ لیے ہوئے ہیں. تو ہم ان خداؤں سے ڈرتے ہیں کہ یہ میری تنخواہ ہے، یہ میرا روزگار ہے، یہاں پہ تھوڑی سی جسٹیفیکیشن چلا لے، یہاں پہ تھوڑی سی مینوپولیشن سے کام لے لے. یہ لوگ اس کام کے لیے نہیں ہو سکتے جو بات کے حق کے کہنے کے لیے درمیان میں ان کو کوئی بات مستار لینی پڑے. دیکھیں جو واقعہ یاد آ جاتا ہے اس زمن کے اندر کہ جب یزید کے دربار، ابن زیاد کے دربار میں جب مولا کا سر اقدس جاتا ہے تو وہ چھڑی سے جب آپ کی جو نا وہ آپ میں تو الفاظ بھی یقین کریں ایسا یہ ذکر ہے کہ میں ہر وقت ڈرتا ہوں کہ یہ اہل بیت طہار کے لیے جب لفظ استعمال ہوں تو ہاتھ باندھ کے لفظ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ چھڑی سے آپ کے دانِ مبارک کو چھیڑتا ہے تو اس وقت کلمہ حق جو ہے، ایک صحابی جو ضعیف ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت تو جانتا ہے تو کیا بے حرمتی کر رہا ہے، تو کن کے سر اقدس کی بے حرمتی کر رہا ہے. میں نے ان ہونٹوں کو، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے، میں نے دیکھا ہے سرکار کس طرح پیار کرتے ہیں. وہ لعین کہتا ہے کہ اگر اس صحابی سے کہتا ہے کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا میں تو یہ قتل کروا دیتا. یعنی کہ انہوں نے اپنی ضعیفی کا خیال نہیں کیا، کلمہ حق بیان کیا. یہ پیغام حسین تھا، یہ فکر حسین تھا جو کربلا سے سفر کرتا ہوا اور پہنچا، اور صحابی نے یہ حق کلمہ حق بیان کیا. یہ نہیں دیکھا کہ میں ضعیف ہوں، مجھے کچھ ہو سکتا ہے،
چاروں طرف کفر ہے لیکن انہوں نے اپنے حق بیان کیا. اس حوالے سے یہ ایک پورا اس واقعے کے اندر جگہ جگہ ہمیں درس ملتا ہے. لیکن بدقسمتی سے شاید قبلہ ہم دور ہو گئے ان چیزوں سے. ہم نے صرف اس واقعے کو صرف واقعہ ہی رکھا اور محرم آیا ہم نے اسی طرح ذکر حسین کیا. میرے زندگی میں کتنے محرم آئے, آپ کی زندگی میں کتنے آئے. لیکن کاش کوئی ایسا محرم آ جائے کہ ہماری زندگی کی جو شام ہے وہ خوبصورت ہو جائے. کاش محرم ٹھہر جائے. ٹھہر جائے. واہ 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 واہ. یہ ٹھہر ہی جائے جی. واہ واہ واہ. جیسے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف واقعہ نہیں, اس خیال میں ڈھل جانے کا نام ہے کہ آپ جب تک ڈھلیں گے نہیں تب تک جو ہے نا جی وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی, یہ بات رک جائے گی کہیں نہ کہیں پر. صحیح. تو یہ لوگ جو ہے آپ ذکر کرتے ہو کلام جو ہے کوئی جی میں سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا امام علی مقام علیہ السلام کے سلام ایک لکھا ہوا جی, اس کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں جی. السلام اے نور اول کے نشاں, سبحان اللہ. السلام اے رازدار کن فکا, سبحان اللہ. السلام اے داستان بے کسی, السلام اے چارہ ساز بے کساں, اللہ اللہ. السلام اے دست حق باطل شکن, اللہ اکبر. السلام اے تاجدار ہر زماں, سبحان اللہ. السلام اے رہبر علم لدن, السلام اے افتخار عارفہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. السلام اے راحت دوش نبی, سبحان اللہ. السلام اے راکب نوکے ثنا, واہ. السلام اے بو ترابی کی دلیل, واہ 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 واہ. السلام اے شاہ باز لا مقام, واہ. السلام اے ساجد بے آرزو, سبحان. السلام اے رازدار قدسیاں, قدسیاں. السلام اے ذوالفقار حیدری, السلام اے کشتہ تسلیم جاں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام اے مستی جامع نجف, آہا. واہ 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 واہ. السلام اے مستی جامع نجف, واہ. السلام اے جنبش کون و مکان, اللہ اللہ اللہ. السلام اے راز قرآن مبین, بے شک. السلام اے ناحق راز نہا, ناطق راز نہا, سبحان اللہ. السلام اے ہم نشین ریگ دشت, السلام اے کج کلاہ خسرواں, اللہ اکبر. السلام اے در دین مصطفیٰ, سبحان اللہ. السلام اے معدن علم رواں, السلام اے گوہر عین علی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام اے گوہر عین علی, واہ. دین پیغمبر کے عنوان جلی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت. اور یہ صوفی کا لکھا کلام اور اس بارگاہ میں سلام عقیدت ہے کہ جس بارگاہ میں ہر وقت ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں اور جو اذانیں ہر سو سنائی دیتی ہیں یہ صدائے حسین ہے. اور یہ اذانیں جو ہیں یہ بھی پیغام حسین دیتی ہیں کہ یہ جو آواز بلند ہو رہی ہے یہ قربانی حسین کا ہی صلہ ہے کہ جو ہر وقت ہر سو اذانیں سنائی دیتی ہیں. فلسفہ شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب سارا واقعہ بیان کیا, گفتگو اس پہ ہوئی, آخر میں یہ بتائیے گا جب میرے امام کے رفقا جو ہے وہ مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو جو مقصد جو تربیت آپ نے اپنے پیارے صاحبزادے امام زین العابدین کو فرمائی, آپ نے ساری زندگی پھر کس طرح گزاری, فلسفہ شہادت کیا ہے اور تربیت امام جو ہے وہ جو آپ نے فرمائی اس حوالے پہ ذرا گفتگو فرمائیے گا. جی بڑا خوبصورت منظر کشی کی آپ نے. امام علی مقام جب شہادت کے بعد رہائی ہوتی ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں, اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے اپنا سارا کنبہ نہیں لے کر گئے, اپنے کچھ رشتہ دار اور کچھ لواحقین چھوڑ کر گئے. کیوں چھوڑ کر گئے کہ مدینہ کے اندر چونکہ محدث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کو جاری رکھے, تو مدینہ میں جب وہ واپس آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے بعد
امامت کی جو ان کے سر پر دستار آتی ہے، تو جب مدینہ آتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں، تاجر آتے ہیں. تو ایک تاجر جو کہ وطن سے، مدینہ سے دور تھا، وہ واپس آتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ جناب خانوادہ رسول کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. صحیح. تو جب وہ جناب سید سجاد کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا امام یہ بتائیے کہ یہ کیسے واقعہ سارا جو ہے وہ ہو گیا، یہ اتنا جس کو کہتے ہیں اتنا رنجیدہ آپ کیوں ہیں، آپ کا خانوادہ کہاں ہے سارا. تو امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ تمام کربلا کا واقعہ بتایا، اور اس تاریخ میں اس کا نام ملتا ہے ابو حرب. ابو حرب ایک تاجر تھا. تو جب آ کر سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ یزید چاہتا کیا تھا. تو امام سید سجاد نے کہا کہ میرے بابا حسین سے جب اس نے پہلے مال پر قبضہ کیا تو میرے بابا حسین نے صبر کیا، اس کے بعد اس نے ہماری توہین کی یزید نے، تو ہم نے صبر کیا. تو جب میرے بابا حسین کا خون کا پیاسا ہوا تو تب جناب حسین نے مدینہ کو چھوڑا، ہم نے ایسے ہی اپنا گھر نہیں چھوڑا. وہ خیر سارا واقعہ ابو حرب کو بتایا جاتا ہے. تو جناب سید سجاد نے آ کر پھر جناب رسول خدا کے دین کو نافذ کیا، جو نانا کا رسول کا دین تھا، جو حسین کا دین تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے شہادت دی تھی، اس کو دوبارہ آ کر مدینہ میں جو ہے وہ جاری کیا. اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ قربانی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے. تو دیکھتے کیا ہے کہ دمبے کو جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو مسلمان کچھ کیونکہ جانور کے بھی کچھ آداب ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ اس جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، اور اس کو جو آلہ خنجر ہے یا جس سے ذبح کرنا ہے، حکم ہے کہ وہ ذبیحہ کو نہ دکھاؤ، اس جانور کو نہ دکھاؤ. تو امام حسین امام سید الساجدین نے جب یہ واقعہ دیکھا تو دھاڑے مار کر رونا شروع کر دی کہ واہ حسینہ، واہ کریم کربلا، واہ ذبیح نینوا. یعنی مسلمان قوم نے، امت نے، اے امت محمدیہ، تو نے ایک جانور کے ذبح کرنے کے تو اخلاق اور حسن رکھا ہے کہ پہلے اس کو تو نے پانی پلایا ہے، اس کے بعد تو نے جو خنجر ہے، جس چھری سے تو نے ذبح کیا ہے، اس چھری سے وہ کند نہیں ہے، وہ تیز دھار والی ہے. کیونکہ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اس کی جو آلہ ہے وہ تیز ہونا چاہیے. تو وہ دھارے مار کر رونا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ امت محمدی کو یہ تو پتہ ہے کہ پانی بھی پلانا ہے اور اس تیز دار خنجر کو بھی رکھنا ہے، لیکن واہ میرا بابا حسین، واہ میرا بابا حسین کہ جس کو کند خنجر سے جو ہے وہ ذبح کیا گیا. تو امام علی مقام نے وہ تمام ساتھ ساتھ اپنی بابا حسین کی شہادت کے اسباب بھی بیان کیے، اور ساتھ امامت کے منصب بھی ادا کیے، اور ساتھ اپنی عبادات کو، ان کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. تو سید الساجدین اس لیے 12 امام ہیں، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے عبادت میں افضل ہیں، لیکن انہوں نے عبادت کر کے اب بھی دکھایا کہ میں سجدوں کی زینت ہوں. کیا دیں گے قبلہ اس حوالے سے؟ میں صرف اب یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا تعمیری کام بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. کہ صرف گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کچھ عملی طور پر بھی اس کو اچھی بات لے کے آنا چاہیے. صحیح. چاہے حکومتی سطح پر ہو، چاہے بچوں کے کورس کی کتابوں میں اس کا شمول ہو، یا کسی طرح سے کوئی ان کے لیے اس طرح کے سیٹ اپس بنائے جائیں جہاں پہ آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں وہ لوگ اپنے سپر ہیروز کو دکھانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. صحیح. ہر طرح کا میڈیم یوز کرتے ہیں اپنے سپر ہیروز کو بتانے کے لیے. ہم اپنے سپر ہیروز کو کیوں نہیں اس طرح سے بتا رہے؟ ٹھیک. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں جی کہ یہ دنیاوی تعلیم جتنی بھی ہے، اس سے بہت بڑی تعلیم جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے اور امام علی مقام نے دی ہے ہمیں. بے شک بے شک.
وہ تعلیم کا نفاذ یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. کچھ تو کریں کہ شاید کچھ بیج ڈالیں کہ شاید تعمیری کہیں پر کام ہونا چاہیے. کوئی درخت نکلے, کچھ چھاؤں والے چیزیں نکلیں یہاں پر. یہ زمین آہستہ آہستہ بنجر ہوتی جا رہی ہے, یہ زرخیز ہو جائے, یہ زرخیز ہو جائے. ٹھیک مولانا صاحب, ایک لائن میں کیا آج کا پیغام دیں گے آج کے طلبہ؟ یہ ہے کہ سب سے پہلے تعمیر کے جب ہم شروع کریں گے تعمیری کام, اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوگی اور بچوں کے اندر رجحان آئے گا. جو نئی نسل آ رہی ہے ان کے لیے کتابوں میں یہ ہونا ضروری ہے. اور محرم جو ہے یہ برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے. ابتدائی سے مطلب کہ جب ذی الحج جب شروع ہوتا ہے تو محرم کا اور حضرت حسین, امام حسین, حضرت عمر بن خطاب, صحابہ اکرام عظمت بیان کرنی چاہیے اور کتابوں میں صحیح واضح میں پڑھانا چاہیے. انشاءاللہ تربیت حاصل ہوگی. کہ جتنے محدود وقت میں رہتے ہوئے ہم ان کا ذکر خیر کریں, کیونکہ وقت جو ہے ان کے ذکر کا, ان کا ذکر جو ہے وقت کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ جب بھی جس گھڑی بھی ذکر حسین کیا جاتا ہے وقت میں برکت حاصل ہو جاتی ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میں اپنے پروگرام کا اختتام اس واقعے سے ہی کرنا چاہوں گا کہ میرے امام زین العابدین آپ کو ہر وقت روتا پایا واقعہ کربلا کے بعد. تو کسی نے کہا میرے امام آپ ہر وقت روتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ میرے امام نے کہا کہ اے نوجوان, تم نے اگر اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا دیکھی ہوتی تو تمہارے آنکھوں سے آنسو کبھی نہ رکتے. اور ایک طرف تو یہ معمہ ہے, دوسری جانب جب وہ شخص خیمے میں آ جاتا ہے پانی طلب کرتا ہے میرے امام سے, امام پانی دیتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے کہ اے امام آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ فرمایا کہ تجھے بھول کیسے سکتا ہوں, تو وہ لعین ہے کہ جس نے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر اتارا تھا. اس نے کہا امام پھر پانی پیش کر رہے ہیں. فرمایا وہ تیرا کردار تھا, وہ تیری مہمان نوازی تھی, ہم تمہاری طرف آئے تھے. یہ میرا کردار ہے, یہ میری مہمان نوازی ہے. یعنی کہ معاف کر دینا, سخاوت کرنا, صبر کرنا, عبادت گزاری کرنا, یہ خانوادہ رسول کی ہی تربیت ہے, خانوادہ رسول کا ہی درس ہے. اور رہتی قیامت تک, صبح قیامت تک مولا حسین پاک کا نامی نامی چمکتا رہے گا, دمکتا رہے گا, اور یزید پر لعنت ہوتی رہے گی. یزید مرد آباد تھا, مرد آباد ہے اور ہر وقت رہے گا. اور میرے حسین زندہ ہیں, حسین زندہ ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا رہا, حسین اس میں خط کربلا بناتا رہا. یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. منقبت کے سائے میں رخصت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر. اللہ نگہبان, یار زندہ, صحبت باقی, درود پاک پڑھتے رہیں اور غم حسین میں اپنی آنکھیں نم رکھیے اور اپنے کردار کو حسینی بنائیے. اللہ کریم آپ کی خیر فرمائے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں مرید خیر انام ہوں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا چوم کے. میں تو پنج تن کا غلام. سبحان اللہ.
کربلا میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باد صلی واہ اللہ کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، سبحان اللہ وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تمہان ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے وہ زمین سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، شاہ زمر سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام